نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق یہ دنیا چند روز کا کھیل ہے، اس کے بعد آخرت کا مرحلہ ہے، اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا اس کا انجام اور ٹھکانہ جنت ہے، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری رہے گا اس کا انجام اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کے بنانے والے خالق و مالک سے اس بات کو کوئی بھی زیادہ نہیں جانتا۔ اس کائنات کو جس خالق کے کائنات نے پیدا فرمایا ہے وہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس کی حقیقت کو اس طرح واضح کیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آئے گی تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ وقت مقررہ پر جان دینی پڑے گی، مرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو روئے زمین پر موجود ہے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی اور صرف تیرے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 20ویں سپارے میں کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اسی کے فیصلے اور اسی کے احکامات باقی رہ جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پینے دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح کافر کو جنت کسی صورت میں عطا نہیں کرے گا، جو مشرک مر گیا، کافر مر گیا، اس کے جنت میں جانے کا 1% بھی امکان موجود نہیں رہا۔ اسی طرح اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پینے دیتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک آزاد رکھا ہے، جو کرنا چاہے وہ کرے، حساب کتاب کا مرحلہ موت کے بعد رکھا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی اس بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں یار ہم مسلمان بہت پیچھے رہ گئے اور کافر بہت آگے نکل گئے، بہت ترقی کر گئے، دنیا میں بہت آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے اس بارے میں بار بار قرآن پاک میں فرمایا ہے دنیا کی زندگی چند روزہ کھیل اور تماشا ہے، پھر حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور کافروں کو دیکھ کر تم پریشان نہ ہوا کرو اور ان کی طرف تعجب کے ساتھ اپنی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھا کرو کہ یہ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ تم چاہو ان کے مقابلے کے لیے اپنی کوشش اور تیاری ضرور رکھو، لیکن دنیا میں ان کے مقابلے کے لیے پریشان نہ ہوا کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ دینا چاہتا ہے اس دنیا میں دے دینا چاہتا ہے، اور اس کے بعد ان کا انجام جہنم ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی کافر یہاں آوارہ گردیاں کر رہا ہے اور من پسند زندگی گزار رہا ہے، لیکن مومن ایک قید بھری زندگی گزار رہا ہے لیکن اور پابندیوں والی، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ اللہ کی رضا، خوشنودی اور جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اس سلسلے میں پیارے نبی کا آخری فرمان سنیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے مسلمان دنیا میں ایسا بن جا جیسا کہ تو دنیا میں اجنبی ہے اور یا جیسے تو دنیا میں مسافر ہے۔ اجنبی یعنی جیسے تجھے کوئی جانتا ہی نہیں، دنیا سے اتنا کما جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کما جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو دنیا میں اجنبی ہونے کی حیثیت سے رہے، اور یا پھر ایک مسافر کی حیثیت سے۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ کسی اڈے پر، کسی ریلوے اسٹیشن پر، کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا تو نہیں رہتا، اسے پتہ ہے میں نے یہاں سے پرواز کر جانی ہے اور میں نے آگے بڑھنا ہے، وہیں وہ کھیل تماشے میں لگا رہے اور پرواز جو ہے چلی جائے یا ٹرین چھوٹ جائے یا بس نکل جائے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ دنیا کی اور آخرت کی اور
جو ٹرین ہے وہ چل رہی ہے، اس میں کوئی بیٹھ گیا کوئی پیچھے رہ گیا، اس لیے فرمایا دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یا دنیا کو ایک اجنبی سمجھو۔ جس طرح ہم دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں اور ایسی تیاریاں دنیا کے لیے کر رہے ہیں گویا کہ دنیا میں یہیں رہنا ہے، اور حالانکہ زندگی کا کل کھیل تماشا کتنا ہے، اوسطاً رسول پاک نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی، یعنی اس کے علاوہ کچھ اوپر چلے جائیں گے کچھ نیچے رہ جائیں گے، تو 60-70 سالہ یہ زندگی ٹوٹل ہے، جس کے لیے ہم پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، اور کتنے پلاٹ خریدنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، کتنا بینک بیلنس جمع کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، اور کتنی دنیا کما کے جو ہے اپنے گھروں میں اور تجوری میں بھرنے کا خواب رکھتے ہیں، حالانکہ سب یہیں پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، جب موت آئے گی سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا اور کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی موت کی تیاری کریں، اور دنیا کے لیے اتنا سوچیں جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ اگر ایک بندہ روزانہ 8 گھنٹے بھی سوتا ہے اور اس بندے کی عمر ہے کل 60 سال، میں ایک حساب بتا رہا ہوں آپ کو، صرف 8 گھنٹے سوتا ہے اور تقریباً 8 گھنٹے ہر بندہ سو جاتا ہے تقریباً، اور 8 گھنٹے کی نیند عام طور پہ لی جاتی ہے، 8 گھنٹے سے بھی ہم زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر 8 گھنٹے بھی کوئی بندہ سوتا ہے اور اس کی کل عمر 60 سال ہے تو اس کے تقریباً 20 سال سونے میں گزر جاتے ہیں، باقی پیچھے کیا بچا 40 سال۔ 40 سال میں تو 20 سال ہم ویسے ہی ہوش و واش میں نہیں ہوتے، کچھ بچپن میں، کچھ آوارہ گردی میں، کچھ کھیل تماشے میں، کچھ ادھر ادھر، 20 سال یہ ضائع ہو جاتے ہیں، پیچھے 20 سال بچے، ان میں ہماری کتنی کی عبادت ہوتی ہے، پھر کمائی، پھر دنیا کے معاملات، پھر گھریلو معاملات، پھر اپنی ملازمت، اس میں سے آپ نکالیں پیچھے بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ میرے بھائیو سوچیں، یہ تو دنیا کا اتنا سا ایک تھوڑا سا میں نے ایک مثال دی ہے، باقی تو ہم کتنا وقت ہے جو عبادت میں گزار لیتے ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں گزار لیتے ہیں۔ اب یہ ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں جو اچھا وقت گزارا ہے انشاءاللہ پورا سال بھی ہم اللہ تعالیٰ کے گھر سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دیں بھائی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں چند ایک خوبصورت اشعار جو دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تو
تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔